اس سے پہلے کہ حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں یوم الدین، یوم الفصل، یوم القیامہ، میدان محشر میں حساب کے لیے پیش ہوں، روزانہ اپنا حساب کر لینا چاہیے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اسی میں موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے اپنے کو مار دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ موت جو طبعی موت ہے، اس سے پہلے ایک معنوی موت ہے، مرنے سے پہلے مر جانا۔ یہ معنوی موت ہر اللہ والے کی تمنا ہوتی ہے، اور جب تک یہ موت نصیب نہ ہو، حقیقت میں حیات نصیب نہیں ہوتی ہے۔ وہ معنوی موت، موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ وہ مرنا کیا ہے؟ اپنی خواہشات سے، اپنی مرغوبات سے، اپنی مطلوبات سے، اپنی محبوبات سے مر جانا، اللہ کے لیے مرنا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اس موت کا ایک نام فنا ہے، یہ فنا ہے، موت طبعی سے پہلے کی موت معنوی فنا ہے۔ وہ کیا فنا ہے؟ فانی فی اللہ بن جانا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، نافرمانی کی چیز سامنے آئے، پیچھے ہٹ جانا، رک جانا، اور یہ خیال کرنا گویا کہ میں مر گیا، اور مرا ہوا آدمی گناہ نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ وہ آ گئے سامنے، نابینا بن گئے، جن کو نہیں دیکھنا تھا۔ وہ مناظر جن کو حق تعالی شانہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے، انہیں ہم بھی نہیں دیکھتے۔ وہ آ گئے سامنے، نابینا بن گئے، وہ ہٹ گئے سامنے سے تو بینا بن گئے۔ یہ ہے مقام فنا اور مقام بقا۔ گناہ سامنے آیا، پیچھے ہٹ گئے، یہ اللہ کے لیے مرنا ہے، یہ مقام فنا ہے، اور نیکی سامنے آئی، آگے بڑھ گئے، یہ اللہ کے لیے جینا ہے، یہ مقام بقا ہے۔ یہی فانی فی اللہ ہے، یہی باقی باللہ ہے۔ تو طبعی موت سے پہلے معنوی موت، موتوا قبل ان تموتوا۔ حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب دینے سے پہلے ہی روزانہ اپنا حساب۔ ایک اللہ والے اپنے صاحبزادہ سے فرمایا، بیٹا دن بھر میں جو کرو، شام کو مجھے ذرا کارگزاری سنا دیا کرو، احوال بتایا کرو، دن بھر میں جو کچھ کیا ہے رات کو مجھے حساب دیا کرو۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرے، بیٹے نے عرض کیا، ابا جان یہ میرے بس میں نہیں، کتنے امور ایسے ہیں خیال ہی نہیں، دھیان ہی نہیں رہتا، وہ ہو جاتے۔ جب آپ محاسبہ فرماتے کارگزاری کا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، تو خیال تک نہیں ہوتا کہ یہ اقوال و افعال بھی سرزد ہوئے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں روزانہ کا حساب دوں۔ فرمایا، بیٹا بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، حق تعالی شانہ کو عمر بھر کا حساب کیسے؟ سو کر نہیں، جاگ کے زندگی گزارنا ہے۔ ہم صرف جاگنے نہیں، یہ امت مسلمہ جگانے آئی۔ سید الکونین، سرور کونین، سید الکائنات، سرور کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ راوی ہیں۔ ارشاد فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتہوا، یہ دنیا میں بسنے والے انسان سوئے ہوئے موت پر جاگیں گے، موت پہ ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ جب موت پہ آنکھیں بند نہیں ہوتی، کھل جاتی ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آپ غور فرمائیے حضرات انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی مبارک محنت اور مساعی جمیلہ کا تصور فرمائیے۔ مثلا فرعون ہے، لمبی تان کے سویا ہوا ہے۔ یہ جو گشت ہے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا ہارون علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اس کو جگاتے رہے، دعوت دیتے رہے، مگر نہیں جاگا۔ جب ڈبکیاں لگیں پھر جاگا ہے، پھر آنکھیں کھل گئی، مگر اب آنکھیں کھلنے کا فائدہ نہیں۔ نمرود کو کتنا جگایا حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، مگر نہیں جاگا۔ پھر جب آنکھ کھلی ہے تو اب فائدہ کوئی نہیں۔ تو فرمائیے اگر کافر بھی موت پہ جاگے اور مسلمان بھی موت پہ جاگے پھر تو بہت خطرہ ہے مسلمان کے لیے۔ یہ صرف جاگنے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے۔ یہ امت نبیوں کے کام والی امت، فرمائیے یہ امت نبیوں کے کام والی امت۔ ایک تو یہ جہاں ہے، یہ دنیا ہے جس میں آپ اور ہم رہتے، جس میں ہماری زندگی کا ایک حصہ گزر چکا اور کچھ باقی۔ اس دنیا کی چیزوں کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہاں کی آوازوں کو کانوں سے سنتے ہیں، یہاں کی خوشبو بدبو کو ہم سونگھ کر سمجھتے ہیں، جان لیتے، پہچان لیتے، یہاں کی سردی گرمی سختی نرمی چھو کر اچھے برے مزہ کو چکھ کر ہم دریافت کر لیتے۔ ہماری یہ دنیا یہ ایسی ہے کہ اس کو ہم خود اپنے خدا داد علم سے جانتے، کوئی ہمیں بتائے نہ بتائے ہم اس دنیا کے وجود پہ یقین رکھتے۔ ہم خود اپنے علم سے، اپنے مشاہدہ، اپنے تجربہ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں آرام و راحت بھی ہے، تکلیف و مصیبت بھی۔ یہاں کی بھوک پیاس، بیماری آزاری، زیادہ سردی زیادہ گرمی، یہ یہاں کی تکلیف دہ چیزیں۔ تندرستی، خوشحالی، کھانے پینے کی اشیاء کی فراوانی، اچھا موسم، اچھی ہوا، اچھا مکان، اچھا لباس، اچھی فضا، ہوا، یہ یہاں کی راحت اور آرام کی چیزیں۔ ہم یہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ کر جانتے یہاں کی ہماری زندگی ایک محدود وقت کے لیے، یہاں کی ہر تکلیف و مصیبت، عیش و راحت محدود ہے، چند روزہ۔ کتنے ہی پیدا ہونے والے انہیں جوانی تک پہنچنا نصیب نہیں ہوتا، کتنے جوان ہو کے دنیا سے چلے جاتے، اور جنہیں جوانی کی ساری بہاریں دیکھنے کا موقع ملا بڑھاپے میں وہ بھی چلے جاتے۔ 80-90 برس اب تو کم ہے، زیادہ اس سے پہلے روانگی کا وقت آتا ہے۔ ہم اپنے تجربہ اور مشاہدہ سے جس طرح اس دنیا کو جانتے، اسی طرح یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی ہر تکلیف و راحت بھی چند روزہ ہے۔ لیکن ہم اور آپ اس جہاں میں، اس دنیا میں، اس کے علاوہ ایک اور جہاں کو بھی مانتے ہیں، وہ مرنے کے بعد آخرت والا جہاں ہے، برزخ ہے اور عالم آخرت ہے، جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، نہ کسی اور طریقے سے ہم نے اس کو پرکھا ہے، جانا ہے۔ اس کی خبر حق تعالی شانوں کے حبیب اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی،
قرآن پاک کے ذریعے بھی، اپنے پاک ارشادات کی، اس کی سچائی پہ ہمیں پورا یقین۔ ہماری اس دنیا میں بھی جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ دوسروں کی زبان سے سن سن کر ہمیں یقین آیا۔ چنانچہ آپ غور فرمائیے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسلام آباد میں، روات میں اور اپنے جامع مسجد شاہی قلعہ میں ہے۔ یہ لفظ قلعہ ہے، قلعہ نہیں، فرمائیے قلعہ۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں پورا اسلام آباد بھی نہیں دیکھا، پورا راول پنڈی بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اسلام آباد کے، راول پنڈی کے وہ محلے جن کو ہم نے نہیں دیکھا مگر سن سن کر یقین آیا، ہمیں کارگزاری پہنچی، ہماری جماعت شاہی قلعہ کی جامع مسجد کی جماعت، ان کی تشکیل فلاں محلے میں ہوئی، مسجد زکریا سے، مسجد ابو القاسم سے جو رخ ملا ہے وہ فلاں رخ ہے۔ ہم خود نہیں گئے لیکن سنا ہے اور ہمیں یقین ہے وہ علاقے، وہ محلے موجود۔ اور اپنے پاکستان کے باقی شہروں میں بھی یقیناً ضروری نہیں کہ ہر شہر میں ہم گئے ہوں، ہر صوبے میں گئے ہوں، ہر صوبے کے ہر ضلع میں گئے ہوں، ضروری نہیں، لیکن سن سن کر ہمیں یقین ہے۔ چنانچہ کوئی انکار کرے تو ہمیں اس کی عقل پہ شک ہو، یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ صوبہ سندھ کا انکار کرتا ہے، ہم نہیں گئے مگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارا صوبہ ہے، پنجاب ہمارا صوبہ ہے، بلوچستان ہے، صوبہ سرحد ہے، خیبر پختونخوا ہے، کشمیر ہے، یہ سب اپنے علاقے۔ کوئی انکار کرے تو ہمیں اس کی عقل پہ شک ہوتا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا نہیں، سن سن کر یقین آیا۔ اسی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے آخرت کو، موت کے بعد کے برزخ کے احوال کو، وہاں کی تکلیفوں اور راحتوں کو اگرچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے اور قرآن کریم کے بتانے سے ہم نے جانا اور مانا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اپنے اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کے ہر پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ موت انسان کا بالکل خاتمہ نہیں کرتی، یہ انسان دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس کی روح جو انسان کی اصل حقیقت ہے وہ دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے موت کا ایک نام انتقال بھی ہے اور موت کا ایک نام وصال بھی ہے۔ اس کی ایک مثال ہم پہ پہلے گزر چکی، جس کی وجہ سے اس بات کو سمجھنا زیادہ مشکل۔ ہم یہاں آنے سے پہلے چند مہینے اپنی والدہ ماجدہ کی شکم میں رہے۔ ذرا سوچئے اگر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے جس کے ذریعہ پیٹ میں شکم مادر میں بچے کو یہ بات پہنچائی جائے، اے بیٹا، اے بیٹی، اس وقت جہاں پہ آپ ہو یہ اصل جگہ نہیں ہے۔ چند مہینہ کے بعد بیٹا جب وقفہ ہو تو ڈھانپ دیا کرو، مسلسل کھلا نہ رکھو، فوراً ڈھانپو، جب میں اشارہ کرو پھر کھولو۔ بچے سے کہا جائے اے بیٹا، اے بیٹی، جس جگہ پہ شکم مادر میں آپ ہو یہ اصل جگہ ہے۔ چند مہینہ کے بعد آپ ایک اور جگہ چلے جائیں، وہ لاکھوں کروڑوں میل کی لمبی چوڑی کائنات، اس میں دریا ہے، جنگل ہے، اربوں خربوں انسان رہ رہے ہیں، ریل گاڑیاں ہیں، موٹریں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، حکومتیں قائم ہیں، جنگ ہو رہی ہے، توپیں چل رہی ہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر شکم مادر میں بچے کو بتایا جائے، کوئی آلہ ایسا ایجاد ہو جائے کہ چند دن کے بعد، چند مہینہ کے بعد آپ نے یہاں سے آگے چلے جانا ہے، وہاں یہ حالات، وہ بچہ جو ابھی شکم مادر میں ایک بالشت بر جگہ میں ہے، کل کائنات اس کی وہی ہے،
وہ اس سے باہر کی کسی چیز کو نہیں جانتا، اگر وہ کسی طرح یہ بات سمجھ بھی لے تب بھی آسانی سے یقین نہیں کر سکے گا۔ لیکن آپ دیکھیے شکم مادر سے باہر اس فضا میں آنے کے بعد، کچھ دیکھنے سمجھنے کے لائق ہو جانے کے بعد، وہ سب چیزیں اس کے سامنے خود بخود حقیقت بن کے آتی۔ بالکل یہی مثال ہماری اس زندگی کی اور عالم آخرت کی ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں آگے کی بات کو اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، اپنی آنکھوں سے آگے کی منزل نہیں دیکھ سکتے، لیکن حق تعالی شانوں نے اور ان کے پیغمبروں نے ہمیں یہ بات بتائی۔ سب سے زیادہ وضاحت، سب سے زیادہ تفصیل امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ مرنے کے بعد تم ایک دوسرے جہاں، ایک دوسرے عالم میں چلے جاؤ، جس کی پہلی منزل عالم برزخ، موت سے لے کے قیامت تک جہاں اور جس حال میں رہنا ہے وہ عالم برزخ۔ دوسری منزل حشر ہے اور حساب کی منزل ہے، جہاں ہر ایک کے اعمال کی جانچ اور فیصلہ ہو۔ اس سے آگے آخری منزل جنت ہے یا دوزخ ہے جو دائمی۔ پھر دوزخ میں جو طرح طرح کے دردناک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی شان قہاری کے جو نہایت ہیبت ناک مناظر ہیں، ان کو بھی آپ علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے ارشاد فرمایا۔ جنت میں جو عیش و راحت، لذت و مسرت کے بے انتہا سامان ہے، اللہ تعالیٰ کی شان رحمت اور کرم کی جو نئے نئے مشاہدے اور نئے نئے مناظر سامنے آئیں گے، آپ علیہ السلام نے اس کی بھی پوری تفصیل ارشاد فرمائی۔ اس دنیا میں ان باتوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، نہ دیکھ سکتے، لیکن ہمارا یہ نہ دیکھنا بالکل ایسا ہے جیسے شکم مادر میں بچہ اس دنیا کی باتوں کو، حقائق کو نہیں دیکھ سکتا، اور جس طرح ہر بچہ یہاں جانے کے بعد وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے جو آنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح ہمیں یقین ہے، ہم اس پہ قسم کھا سکتے ہیں، اس دنیا سے آگے چلے جانے کے بعد ہم میں سے ہر ایک انہی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھے گا اور سب کچھ اس کے سامنے آئے گا، جس کی خبر حق تعالی شانہ نے اپنے پاک کلام میں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشادات میں۔ بہرحال کوئی مانے نہ مانے، ہم اور آپ جو کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، آخرت والی زندگی کو ہم مان بھی چکے، ایمان بھی لا چکے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حق تعالی شانوں نے اپنی پاک کتاب میں آخرت اور دوزخ و جنت کی جو تفصیلات بیان فرمائی، ہم اور آپ ان تفصیلات پر بھی ایمان لاتے۔ مثلا ہمارا ایمان ہے جس طرح ہماری زندگی میں بھوک اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح دوزخ میں بھی دوزخیوں کو بھوک اور پیاس کی تکلیف ہوگی جو یہاں کی تکلیف سے کھربوں درجے زیادہ ہوگی۔ پھر اگر یہاں کسی کو بھوک لگے اور کہیں سے کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا، 2-4 ہفتے تڑپ تڑپ کر، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے دے گا۔ اس طرح موت کے ساتھ اس کی بھوک کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن دوزخ میں دوزخی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں سال بھوک اور پیاس کی شدید تکلیف میں تڑپے گا، اور اسے چھٹکارا دینے کے لیے موت نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں حضرت حق جل مجدہ کا پاک ارشاد، الذین والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا
ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ آخرت کے عذاب کے بارے میں قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ نے جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک ایک دانہ چکھے اور اندازہ ہو جائے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی تکلیف کو بھی آخرت کی تکلیف کے سامنے کوئی نسبت ہے۔ مثلا میرے ساتھ ارشاد فرمائیے، اس جہاں میں، اس دنیا میں اگر کسی زندہ آدمی کو دہکتی آگ میں، تنور میں، آگ کے الاؤ میں پھینک دیا جائے، بس کیا ہوگا؟ چند دقائق میں، چند منٹ میں جل بھن کر کوئلہ بن جائے، تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ چند منٹ کی یہ تکلیف اور یہ منظر بھی اتنا خوفناک، اس پر جو گزرے گی سو گزرے گی، دیکھنے والوں کی بھی چیخیں نکل جائیں، ہوش حواس اڑ جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے، سکتے طاری ہو جائیں گے، نہ جانے کب تک انہیں کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہے، دیکھنے والوں کا جو گزرے گی۔ لیکن قرآن پاک میں دوزخیوں کے بارے میں فرمایا، دنیا کی آگ کی بات واضح ہے کہ جل بھن کے کوئلہ بن کے تھوڑی دیر میں تڑپ تڑپ کے مر گئے، مگر قرآن پاک جو دوزخیوں کو دوزخ کی آگ کے تذکرے کر کے فرما رہے ہیں، ان دوزخیوں کو جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا، ان کی جسم کی کھال پک پک جائے گی، پھر اس کی جگہ نئی کھال آئے گی، پھر اسی طرح انہیں جہنم میں جلایا جائے، پھر کھال نئی چڑھائی جائے گی، مسلسل عذاب ہوگا۔ قرآن کریم ہے، حضرت حق جل مجدہ کا پاک ارشاد ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ حدیث پاک بھی سماعت فرمائیے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، دوزخ میں جس شخص کو سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہوگا، اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں کے تلوے کے نیچے دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری رکھ دی جائے گی، جس سے اس کا بھیجا، اس کا سر اس طرح پکے گا جس طرح چولہے پر تیز آگ پہ ہانڈیاں پکتی ہے اور کچلتی ہے۔ اس کا اپنا اندازہ یہ ہوگا کہ مجھ سے زیادہ عذاب میں کوئی بھی نہیں، جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا، مگر اس چنگاری کے رکھنے سے بھی عذاب کی شدت اتنی، وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے۔ میں کبھی سوچتا ہوں یہ جو دوسروں کے جوتے پہنتے ہیں، ذرا میں وضو کر کے آؤں، مثلا میرے جوتے یہاں ہیں، کوئی چل پڑے کسی کا جوتا پہن کے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھر یہ چھوٹے بے ادب حرم شریف جا کے بڑے بے ادب بنتے، یہ چھوٹے چور وہاں بڑے چور بنتے۔ اجتماعی جوتا رائے گنج میں بھی کوئی نہیں ہے، زکریا مسجد میں کسی مرکز میں نہیں، وہ چوری کے ہیں، اجتماعی نہیں ہے، فرمائیے۔ اور میں حیران ہوا، میں کانپ گیا۔ ایک نوجوان نے تمنا ظاہر کی، بیٹا نہ، اس نے تمنا کا اظہار کیا کہ حرم شریف کا سفر آپ کے ساتھ ہو۔ ساتھ تو ممکن نہ ہوا، عائلہ، گھر کے افراد، مستورات، بچوں کی وجہ سے ممکن نہیں تھا۔ اس نے کہا پھر میں اپنے طور پہ چلا جاتا ہوں، وہاں آپ کا انتظار کر لوں، عمرہ اکٹھا ہو، اعمال اکٹھے ہو جائیں۔
اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، مگر ایک دن کا وقفہ ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا آپ عمرے کے افعال ادا کر لیں، انتظار نہ کریں، پھر دوبارہ آپ احرام کی ترتیب بنائیں، تنعیم چلے جائیں، عرفات چلے جائیں، حدیبیہ چلے جائیں، حد حرم شریف سے باہر، اور نیت کر کے آئیں، انشاءاللہ میرے ساتھ عمرہ بھی کر لیں، لیکن انتظار زیادہ نہ کریں۔ بہرحال ملاقات باب ملک فہد پہ پہلا سفر تھا اس کا۔ جو ہی اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، ملاقات ہوئی، تو میں نے اپنا جوتا اٹھایا، اس نے لپک کر میرے جوتے کو پکڑا۔ میں نے کہا ٹھہریے، اس کو پہلے میں مندیل میں کپڑے میں لپیٹا کرتا ہوں، پھر کیس میں کپڑے کے تھیلے میں ڈالا کرتا ہوں، پھر پوری احتیاط کے ساتھ پھر حرم شریف میں اندر داخل ہوتے ہیں۔ بہرحال اس نے اسی طرح ترتیب بنائی، جو کپڑا تھا میرا پہلے اس میں میرے جوتوں کو لپیٹا، پھر کیس میں جو میرے پاس تھیلا تھا کپڑے کا اس میں ڈالا۔ میں نے کہا آپ اپنا جوتا بھی اٹھائیں۔ اس نے کہا نہیں، میرا جوتا تو ہوٹل میں ہے، فندق میں، کمرے میں۔ میں نے کہا کیا مطلب، آپ بغیر جوتے کے آئے؟ اس نے کہا نہیں، میں چونکہ کل سے یہاں آ چکا تھا اور میں پریشان تھا، اپنا جوتا ہی لے کے آیا تھا، لیکن پریشان تھا تو ابھی اتنی بات ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو آیا ہی تھا۔ یہ جو صفائی کرتے ہیں نظافت والے، ملاقات ہو گئی، مجھے بھی تعارف چاہیے تھا، پوچھنا تھا افعال عمرہ کی ادائیگی، تو یہ اردو جاننے والے مل گئے، صفائی والے، نظافت والے۔ انہوں نے باقی مسائل بھی بتائے، ایک یہ مسئلہ بتایا، آپ نے انا للہ فرمانی۔ اگر آپ حضرات میں سے کوئی مسکرائے گا تو میں خفا ہوں، کیونکہ یہ رونے کی بات۔ اس نے کہا مجھے اس نے بتایا کہ آپ ایسا کرو، یہ باقی مسائل تو میں بتاتا ہوں آپ کو، عمرے کے افعال کیسے ادا کریں، کہ ایک اہم مسئلہ بھی بتاتا ہوں۔ اپنے جوتے کی حفاظت کا نظام وہ یہ ہے، آپ اپنا جوتا اٹھاؤ، میں نے اٹھا لیا، دیکھا لفافے میں ڈالو، ڈال دی، دیکھا پاس رکھو، اب یہ نہیں پہننا۔ اب جب یہاں سے جاؤ گے نا، کسی کا جوتا پہننے اپنا فندق میں رکھ دینا، غرفے میں، اور یہ کسی کا جو پہن کے جاؤ گے واپس پہن کے آنا۔ اپنا ہوگا تو اٹھا کے سنبھالو گے نا، یہ نہ رہے کوئی ایسا سلسلہ اور نہ ہی آگے اس کے لیے پریشانی، یہ یہاں چھوڑ دینا، بات اندر چلے جانا، پھر جب حرم شریف سے فندق ہوٹل کو جانا ہو کسی کا پہن جانا۔ کہتے اتنا عمدہ یہ حل مجھے بتایا، تو میں اس کے بعد بہت سو کو بتا چکا ہوں کہ جوتا گم ہو جاتا ہے، جوتے تلاش کرتے ہو، آسان ترتیب ہے، اپنا جوتا غرفے میں رکھ دو، کمرے میں، اور دوسرے جوتے پہن کے چلے جاؤ اور واپس آ کے چھوڑ دو، چونکہ اٹھاؤ گے سنبھالو گے، اپنا ہے تو تب، جب اپنا نہیں ہے چھوڑ دو، چاہیے باہر آؤ۔ پھر میرے تو آنسو نکل آئے، میں نے کہا کیا بات ہے، آپ کو احساس نہیں کس بات کا؟ میں نے کہا آپ غور فرمائیے، آپ اپنے جوتے کو کیوں سنبھال رہے ہیں؟ کہتے تاکہ پریشانی نہ ہو، اپنا سامان، اپنا مال، اپنی چیز ضائع ہو تو پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ دوسروں کی جو آپ پہن رہے ہو ان کو پریشانی نہیں ہو رہی، ان کا دل نہیں دکھتا؟ آپ کا جوتا کوئی غائب کر دے، آپ باہر آؤ، جوتا ہی نہیں، آہ نکلے گی، صدمے سے ہائے نکلے گی، ممکن ہے بد دعا نکلے۔ کل سے اس وقت تک کتنی بد دعائیں اور حرم کی بد دعائیں لے رہے، دوسروں کا دل دکھا رہے ہو، اس بیت اللہ شریف کو اللہ نہ کرے کوئی گرانے کا ارادہ کرے، سوچ نہیں سکتے، عملاً گرائے پھر گرائے، شاید اس درجے کا بدبخت نہ ہو جتنا مسلمان کا دل دکھانے والا بدبخت ہوتا ہے۔ اور کل سے آپ مسلسل دوسروں کو ایذا دے رہے تو اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا میرا ذہن اس طرف نہیں گیا، میں تو اس کو بہت اچھا عمدہ حل اپنے جوتوں کی حفاظت کا سمجھ کر بہت سو کو بتا چکا۔ انا للہ، احساس نہ ہونا، جو کسی کا جوتا یوں پہن جائے اس سے جہنم کی آگ کا جوتا، چنگاری نہیں، انگارہ نہیں، جوتا پہنا ہے۔ جو کسی کی چادر، ذرا ایسا تھکاوٹ ہے، لمبا سفر کیا ہے میں نے، تو میں اگر تھوڑے گزارشات کے بعد
نماز ہو، نماز کے بعد تھوڑا ایسے لیٹ جا. آپ نے مجھے کہا میں سیارہ سے سواری سے آپ کا فراش لے آؤں چادر. میں نے کہا چادر ادھر سے لاؤ گے؟ یہ نہیں کسی کی اٹھا دو، ڈالو میرے اوپر. جہنم کی آگ کی چادر اڑائی جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف میں داخل ہوئے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ساتھ تھا. فرمایا اوہ اوہ، میں ڈر گیا کہ شاید مجھ سے کوئی ناگواری ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں کوئی ناگواری ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس قبر والے کو عذاب ہو، جہنم کی آگ کی چادر پہنائی گئی کہ مال غنیمت میں سے ایک چادر بغیر اجازت کے لے. اب یہ جہنم کی آگ کی چادر اس کو عذاب ہو رہا ہے. میں اس پہ کچھ ارشاد نہیں فرماتے ہیں. احساس ننگے پاؤں چھالے پڑ جائے، کانٹے چبھ جائے، کنکر پتھر پاؤں میں گھس جائے، برداشت ہے. کیوں؟ جہنم کی آگ برداشت نہیں ہے. کسی کا جوتا تھوڑی دیر کے لیے بالکل دھیمے، یعنی جہر نہ ہو، آواز نہ ہو، دھیمے دھیمے اس میں ذات اللہ، اس میں ذات، اس میں اعظم ہے. آنکھیں بند ہو، دل پہ توجہ ہو، آواز اونچی نہ ہو، بس اپنے دل میں ہی میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. آنکھیں بند